14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हिंदुस्तान से जुदा हो गया, इसका ये फैसला दुरुस्त था? کیونکہ وہاں پہ جو حالات تھے ہمارے جو ہم نے جو اسٹڈی کے مطالعے کیے اس کے مطابق جو حالات تھے اس کے مطابق تو صحیح تھا، کیونکہ بڑے جو ہمارے لیڈر تھے سر سید تھے، پہلے وہ ہندو اور مسلمانوں کے ایک ساتھ رہنے کے زبردست حامی تھے، لیکن بعد میں ایسے سچویشن بنے، ایسے حالات بنے جس کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان کو الگ ہونے کے لیے انہوں نے بھی اپنی رائے دی۔ علامہ اقبال جیسے لوگوں نے اپنی رائے دی کہ پاکستان الگ قوم ہونا چاہیے، مسلمانوں کے الگ ایک وطن ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگست کے مہینے میں 1947 میں پاکستان نے ہندوستان سے جدا ہو کر ایک اچھا فیصلہ کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ جب بر صغیر پاک و ہند ہم سارے اکٹھے تھے تو ہمارا ساری دنیا پر ہمارا راج تھا۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کو سونے کی چڑیا کہتے تھے اس وقت۔ تو باہر سے لوگ آگے ہمارے درمیان اختلافات ڈالتے رہے، حتیٰ کہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا بھی کر دیا، پھر لڑاتے بھی رہے۔ ابھی تک اگر آپ کسی سے پوچھ لیں تو کنسیپٹ اس طرح کا بنائیں کہ اگر انڈیا کے بارے میں آپ پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں تو وہ اس کا ڈائریکٹ جو کنسیپٹ بنائے وہی آپ کو کہے گا کہ انڈیا کو مار دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن دراصل ہم سارے جب آپ پیچھے دیکھیں تو ہم سارے ایک ہی ہیں، مہاجر ہیں، ہم مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، ہم مائیگریٹ کر کے پیچھے سے ایک ہی ہے، لیکن ابھی درمیان میں جو لوگوں نے ہمارے دلوں میں نفرت بھری ہے، اسی وجہ سے تھوڑا بہت یہ ہو رہا ہے۔ 1947 میں اگست کے مہینے میں ہم نے ہندوستان سے جدا ہو کر ایک الگ ملک لے کر درست فیصلہ کیا تھا؟ اچھا فیصلہ تھا، لیکن اس طرح تھا کہ مطلب اگر ہم ابھی انڈیا کے ساتھ بھی رہتے تو مطلب ہم کچھ کر سکتے تھے۔ ابھی بھی انڈیا میں ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، مطلب ہمیں ابھی ہم جو ریسنٹ وہ بھی ہے ریسنٹ جو وہ بھی نا پاپولیشن ہماری ہے وہ 24 کروڑ، آئی تھنک 165 لاکھ اس طرح ہے۔ ابھی جو انڈیا میں صرف وہ ہے، انڈیا میں 24 کروڑ ہے، مطلب صرف 65 لاکھ کتنے 30 کروڑ ہے انڈیا میں۔ یہ تو بڑھ گئے، مطلب اس طرح اگر ہم ادھر ہمارے سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہے، اور وہ ترقی بھی کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ خوش بھی ہے، اس کو اپنے حقوق بھی مل رہے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں اگر ہم ادھر بھی ہوتے نا اتنے برے تو نہیں ہوتے، لیکن اب پھر بھی ہمیں الگ ملک ملا ہے، شکر الحمدللہ، لیکن پھر بھی تھوڑی لیڈ طبقہ اگر ہم پاکستان میں جو ون مین شو ہے ہمیشہ ون مین شو ہی ہوتا ہے۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے؟ آج وہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی طاقت ہو گئے، چاند پہ چوتھا قدم رکھنے والا ملک بن گیا، ہم ڈیفالٹ ہو گئے، ہم بھیک مانگنے کے لیے کبھی چائنا کے در پہ کھڑے ہیں، کبھی کٹورا لے کے سعودیہ کے پاس کھڑے ہیں، کبھی IMF کے دروازے پہ ہیں، ہمارے پاس 8 بلین کے ریزرو ہیں، وہ بھی بھیک میں مانگے ہوئے، 2 ہمیں دوستی میں چائنا نے دے دیے، 3 ہمیں سعودیہ نے دیے، 3 ہمیں IMF نے دیے، $8 بلین، جبکہ 55.5 بلین اس کے اپنے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو بیسیکلی یہ ہے نا کہ ہمارے اس میں جو مطلب ہمارا ملک اچھا ہے، مطلب ہر لحاظ سے اچھا، ہر لحاظ سے، لیکن ہمیں باجا پہ جانے کے لیے لحاظ سے اچھا ہے؟ کیا ہم نے یہ پاکستان اس لیے آزاد کیا تھا کہ ہم گائے یہاں پہ آسانی سے کھا سکیں؟ ہم نے کسی فیلڈ میں ترقی نہیں کرنی، صرف لوگوں کو برا بھلا کہنا ہے، کریٹیسائز کرنا ہے؟ میں اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس صرف ایک چیز کمی ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے، لیڈرشپ کمی ہے، اور ہم اس کو جو ایجوکیشن کی بہت کمی ہوتی ہے۔ ابھی جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں وہ مطلب لیڈرشپ کی مطلب گرومنگ ہوتی ہے، جیسا کہ چائنا میں ہوتا ہے، اس کو اپنے سپریٹ کرتے ہیں، مطلب جو بچپن سے اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے، 15 ایئرس کا جب بندہ پہنچ جاتا ہے، جب لڑکا پہنچ جاتا ہے، اس کو وہ الگ کرتے ہیں، جس کا مطلب اس میں جو only 5% اس کو لیڈرشپ میں لے کے جاتا ہے، کہ مطلب آپ نے صرف لیڈرشپ کرنی ہے، اس کو صرف پراپر گرومنگ کی جاتی ہے، اس کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے لیڈر بننا ہے، اس کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیا کیا آپ نے کرنا چاہیے، تو جو دوسرے طبقے ہوتے ہیں اس کو پھر الگ ٹرین کرتے ہیں۔ تو اس سے اگر ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی ٹریننگ کی جائے نا ایک لیڈر کی، ہمارے بس وراثتی سسٹم چل رہا ہے کہ بس یہ لیڈر ہوگا، پھر وہ اس کو وہ نہیں ہوتی، بس اپنے آپ کا ہی سوچتا ہے، اپنے پرسنل کا سوچتا ہے، ملک کا نہیں سوچتا۔ تو بیسک ریزن یہ ہے کہ مطلب اگر ہمارے لیڈر اچھے ہو جائے، لیڈر اچھے مل جائے، تو ہم دنیا سے قدم ملا سکتے ہیں اور اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ امیر آج مجھے یہ بتائیے گا کہ 15 اگست 1947 کو پاکستان نے ہندوستان سے جدا ہو کے صحیح فیصلہ کیا تھا؟ دیکھیں، کوئی بھی جب فیصلہ کیا جاتا ہے انسان اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، یا کسی رشتے سے علیحدگی کا اختیار کرتے ہیں، تو وہ اپنے مفادات کا سوچ کے تو وہ اعلان کرتا ہے یا وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے یا وہ عمل کرتا ہے۔ تو لیکن جب یہ معاملہ ہوا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ جب اگر ہم الگ ہوتے ہیں تو الگ ہونے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں مذہبی آزادی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہمیں شخصی آزادی ہوگی،
اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی یعنی کہ جو آزاد قومیں ہیں اس طرح کے ہمیں حقوق ملیں گے. تو اس لیے یہ آزادی کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا گیا تھا, کوشش بھی کی تھی, جدوجہد بھی کی تھی, اور ہم ان سے الگ ہونے میں کامیاب ہوئے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ہم نے گائے کھانے کے لیے اور پامپڑا بجانے کے لیے بائک کا سلنسر نکالنے کے لیے آزادی حاصل کی تھی؟ اس کا معنی یہی نکلتا ہے جو حالات چل رہے ہیں, جو ہم کرتے آ رہے ہیں. ہر اگست کے مہینے میں ترانے بنائے جاتے ہیں, عوام کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے, اکسایا جاتا ہے. وہاں پہ الیکٹرک مرسیڈیز بینز بن رہی ہے, چاند پہ قدم رکھنے والا چوتھا ملک بن رہا ہے. وہ تو گانے ترانے ریلیز نہیں کرتے اگست کے مہینے میں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, میں اتفاق کرتا ہوں. اس وقت امریکہ سپر پاور ہے اور اس کے پاس بیچنے کے لیے چند باتیں ہوتی ہیں. وہ یہ کیا کرتا ہے کہ وہ دو ممالک کو آپس میں لڑاتا ہے, تیسرے کو ان کے اوپر حاوی کرتا ہے, اور پھر ان کو اپنا بنایا ہوا اسلحہ سیل کرتا ہے. اگر وہ ڈر اور خوف ان کے اوپر قائم نہیں رہے گا تو اس کا اسلحہ کیسے بکے گا؟ تو ساری زندگی عوام کو یہی انڈیا کا ڈر خوف ڈال کے, تو اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات کیے گئے. پھر ہمیں جناب اس طرف لایا گیا کہ جناب جشن منائیں, سلنسر نکالتے ہیں. جو قوم کی جو ایک تعمیری سوچ ہوتی ہے, قوم کی جو بنیادی جو ہوتی ہے وہ اس کی تعمیری سوچ ہوتی ہے, وہ نہیں اس طرف نہیں گئے. وہ اس بنیاد کو ہم بالکل چھوڑ دیا ہم نے, یعنی کہ اس سے ہٹ گئے. ٹھیک ہے, بتایا جاتا کہ ہم آزاد کیسے ہوئے, کیوں ہوئے, آزاد قومیں کیسی ہوتی ہیں اور ہم نے کرنا کیا ہے. اس طرف تو گئی نہیں, ہمیں تو کہیں بتایا بھی نہیں ہے. بس اسکولوں میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا کہ نغمے ترانے اور یہ سارا کچھ ہوا, مارچ ہوئی, سارا کچھ ہوا. اور آج تو ابھی تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے کہ گاڑی کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے پاکستان کا اور انڈیا کا گانا اندر لگا ہوا ہے, اور وہ جناب وہ بھنگڑا بھی ڈالا جا رہا ہے, سارے معاملات چل رہے ہیں. تو وہ تو ہم اپنے مقصد سے اور اس چیز سے ہٹ چکے ہیں. سر, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان نے 15 اگست 1947 کو ہندوستان سے جدا ہو کر غلط فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں, فیصلہ تو بہت اچھا تھا. دیکھیں, اب میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ انسان اپنی بہتری کے لیے, اپنے مقصد کے لیے, اپنی بہتری کے لیے فیصلہ کرتا ہے, لیکن وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے. آگے جا کے اس کے نتائج غلط نکلتے ہیں. وہ کس وجہ سے نکلتے ہیں, یہ تو وجہ کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں نا, کہ کیوں ہوا, کس وجہ سے یہ فیصلہ ہمارا غلط ثابت ہوا, ہمیں اس سے کیا نقصانات ہوئے. تو اس طرف تو ہمیں جانے ہی نہیں دیا گیا. تو ہم نے تو یہ کہا جی کہ ٹھیک ہے, ہم ان سے الگ ہو گئے. آپ خود دیکھیں کہ ایک جو پاکستانی شہری ہے اس کو کس حد تک آزادی ہے. پولیس جب چاہے اٹھا کر لے جاتی ہے اور پھر پیسے دے کے چھڑانا پڑتا ہے. ایک غریب آدمی ہے, وہ جب تھانے جاتا ہے تو اس کو اپنی FIR درج کرانے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں. کتنی ویڈیوز آتی ہیں, کتنے پروگرامز آتے ہیں کہ ایک بیوہ ہے جو اس کے بیٹے کو مار دیا گیا اور پولیس والوں نے اس کا گھر سیل کروا کے اس سے رشوت لی. ٹھیک ہے, اور ایک عورت جاتی ہے اپنا بتانے کے لیے کہ میری عصمت دری کی گئی, تو پولیس والے اس کی بھی عصمت دری کرتے ہیں. تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آزاد قومیں دیکھیں, جو آزاد قومیں ہیں وہ اپنے حق کی آواز کو بلند کرتی ہیں, وہ اپنے حقوق لیتی ہیں, تب یہ سارا کچھ تو کشمیر میں بھی ہو رہا ہے, یہ سب فلسطین میں بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ان ممالک میں بھی ہو رہا ہے. پھر مجھے بتائیں کہ فرق کہاں پہ ہے, کس جگہ پہ فرق رہ جاتا ہے باقی. 14 اگست 1947 میں ہم نے ہندوستان سے الگ ہونے کا صحیح فیصلہ کیا تھا. کس سے؟ ہندوستان سے الگ ہوئے تھے نا, پہلے ہندوستان ہوا کرتا تھا, پاک کا تو نام ہی نشان نہیں تھا. یہ تو 15 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا تھا. جی ظاہری بات ہے, اچھی بات ہے, ہم الگ ہوئے ہیں, لیکن اب الگ ہوئے ہیں, ہم آزاد ہیں, نام کے آزاد ہیں کچھ لوگ, کیونکہ ساروں کو ایک جیسے حقوق نہیں مل رہے. میں پھر اپنی بات پہ واپس اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ بلوچستان میں کیوں دھماکے ہوتے ہیں, خیبر ادھر کے بکے میں کیوں دھماکے ہوتے ہیں. یہ بات سوچنے والی بات ہے نا, کیونکہ ایک بات یہ ہے نا کہ پنجاب سائڈ پہ مطلب بالکل جو ہے نا کوئی مسئلے نہیں ہوتے, نہ کوئی دھماکے ہوتے ہیں, نہ کوئی. اس لیے اگر یہ کے بکے والی سائڈ پہ بلوچستان میں اس پہ کیوں ہوتے ہیں, اس لیے ہماری جو حکومت ہے ان کو یہ سٹیپ لینا چاہیے کہ ساروں کو ایک جیسے حقوق ملے. صحیح ہے کہ بکے اور سب بلوچستان جتنے بھی مطلب جدھر مسئلے ہیں, جتنے مسئلے تو وہ ان کو حل کریں. اور کیونکہ یہ مسئلے کافی ٹائم سے آ رہے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں.